تشخیص یا ڈائگنوسس جو ہے وہ ای این ٹی ایگزامینیشن سے اسٹارٹ ہوتی ہے. پہلے ہسٹری اینڈ دین ای این ٹی ایگزامینیشن. عام طور پہ اس پہ پردہ میں نہ کوئی ڈسچارج ہوتا ہے نہ کوئی سوراخ ہوتا ہے. پردے میں تھوڑی سفیدی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, آڈیومیٹرک ٹیسٹ ہوتے ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ ایک خاص قسم کا گراف بنتا ہے جو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ان کو آٹوسکلیروسس ہے. اس کے ساتھ کان کا جو پریشر دیکھا جاتا ہے ٹمپینوگرام, وہ ہمیں وہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو آٹوسکلیروسس ہے. اور جب یہ چیزیں ہمیں گائیڈ کر دیتی ہیں کہ اس پیشنٹ کو آٹوسکلیروسس ہے بیسڈ آن ہسٹری, ایگزامینیشن اور یہ ٹیسٹ. پھر جب ہم اس کو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کان کی ہڈی کو ہلا کے دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایکچولی فکس ہے یا نہیں. یہ ہماری آخری کنفرمیشن کر دیتی ہے ہماری جو ڈائگنوسس ہو. لیکن یوزلی اگر وہ گراف کے اندر اور ہسٹری کے اندر ہم یا ٹیسٹ کے اندر ہمیں یہ سسپیشن ہو کہ اس کو آٹوسکلیروسس ہوتی ہے تو وہ یوزلی آٹوسکلیروسس ہی ہوتی ہے. لیکن ڈیورنگ سرجری ہم اس کو اور کنفرم کر دیتے ہیں. اس میں ٹریٹمنٹ بیسکلی ڈیوائیڈڈ ہے 3 حصوں میں: میڈیکل ٹریٹمنٹ, سرجیکل ٹریٹمنٹ یا ایمپلیفیکیشن. سرجیکل ٹریٹمنٹ میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر وہ جو ہڈی فکس ہو جاتی ہے جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, اس ہڈی کو کا جو پارٹ ہے وہ نکال دیتے ہیں, جو فکس پارٹ ہے اس کی جگہ ایک پروستھیسس لگا دیتے ہیں اور وہ موومنٹ جو ہڈیوں کی ہیں وہ ریسٹور ہو جاتی ہے. تو آواز باہر سے جب آتی ہے پردے کو موو کرتی ہے, پردہ ان ہڈیوں کو موو کرتا ہے, وہ پھر پروستھیسس کو موو کرتی ہیں اور آواز کنڈکٹ ہوتی ہے کان کے اندرونی حصے میں اور پھر وہاں سے دماغ میں. تو وہ میکینزم آف ساؤنڈ کنڈکشن جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے. اس سرجری کو اسٹیپیڈیکٹمی کہتے ہیں. کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو کان کی ہڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اندرونی حصہ کان کا یعنی کوکلیا بھی انوالو ہو جاتا ہے, اور اس صورت میں پھر خالی اسٹیپیڈیکٹمی کافی نہیں ہوتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یا تو ہیئرنگ ایمپلیفیکیشن یا ہیئرنگ ایڈ پہ جانا پڑتا ہے یا پھر کوکلیئر امپلانٹیشن پہ جانا پڑتا ہے. میڈیکل ٹریٹمنٹ میں تو کچھ فلورائڈ ٹیبلٹ, کیونکہ فلورائڈ کی کمی ایک تھیوری ہے, تو فلورائڈ ٹیبلٹ, بسفاسفینیٹ میڈیسنز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں اور دیکھا جاتا ہے کہ وہ اس کنڈیشن کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہیں, اس کی ڈیولپمنٹ کو ریزسٹ کرتی ہیں. لیکن یہ ویڈیو سن کے کسی کو یہ دوائیاں شروع نہیں کر دینی چاہیے خود ہی سے, کیونکہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں. تو اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کریں. لیکن جو اس کی یہ میڈیکل تھیراپیز ہیں یا دوائیوں سے جو اس کا علاج ہے اس کی کوئی بہت کنکلوسیو ریزلٹس نہیں دیکھے گئے ہیں. ہیئرنگ ایمپلیفیکیشن کا مطلب ہے کہ ہیئرنگ ایڈ کا استعمال وہ پیشنٹس جو سرجری نہیں کرا سکتے یا جو سرجری نہیں کرانا چاہتے یا جن کا صرف ایک ہی کان ہے, کیونکہ سرجری کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کان میں کچھ نہ کچھ ہیئرنگ ہو. اگر ایک کان میں بالکل ہیئرنگ نہیں ہے تو پھر ہم سرجری اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ سرجری کے اپنے کمپلیکیشنز ہوتے ہیں اور یہ کچھ پرسنٹ چانس ہوتی ہے کہ وہ اور ورس ہو جائے. تو اگر ایک ہی کان ہے تو پھر سرجری نہیں کرتے, تو اس میں پھر ہیئرنگ ایڈ ایڈوائز کیا جاتا ہے. یا وہ پیشنٹ جو سرجری کے لیے فٹ نہیں ہوتے یا وہ پیشنٹ جو سرجری کروانا نہیں چاہتے تو ہیئرنگ ایڈ بھی ایک ٹریٹمنٹ آپشن ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ہیئرنگ ایڈ کا استعمال جو ہے وہ ڈیزیز کو اریسٹ نہیں کرتا یا ڈیزیز کو روکتا نہیں ہے اور وہ بڑھتی رہتی ہے, اور الٹیمیٹلی پھر کوکلیئر انوالومنٹ بھی ہو سکتی ہے, ڈیزیز بڑھ سکتی ہے اور وہ کنڈکشن پاتوے کے ساتھ ساتھ کان کا اندرونی حصہ بھی انوالو ہو جاتا ہے.